لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاض رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين التي فضلت على نساء العالمين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين، وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين، صلوات الله عليهم ما دامت روح النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم، مالک کونین، مادر امام حسین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے. خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. پروردگار انہیں، ان کے گھر والوں کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ. الہی عزاداری کے صدقے میں کاروبار میں ترقی عنایت کر، رزق میں وسعت عطا فرما. اے میرے معبود، آنے والے ایام میں اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عطا کر. اور اے میرے معبود، بحق محمد وآل محمد تمام عزاداروں کو، تمام مومنین کو، خصوصاً بانیان عزا اور جتنے بھی ماتمداران مظلوم کربلا ہیں، ان سب کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھ. عزیزو، زیادہ دیر زحمت دینا مقصد نہیں ہے، چونکہ اربعین ہے، غریبوں کا چہلم ہے، جنہیں کربلا کے میدان میں شہید کر کے بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا تھا، اور خواتین کو رسیوں میں باندھ کر دیار بے دیار تشہیر کر کے زندان کی بندشوں میں رکھا گیا تھا. آج ان شہیدوں کا چہلم ہے کہ جن کو ایسا نہیں ہے کہ دفن کرنے والے موجود نہ تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان پر رونے والے موجود نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ماتم کرنے والے موجود نہیں تھے.
جس کی بہنیں زینب و ام کلثوم ہوں، جس کی بیٹیاں میں جناب سکینہ موجود ہوں، جس کے بیٹوں میں سید سجاد موجود ہوں، مگر مصیبت یہ تھی کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ بیویوں کے سروں سے چادریں تک چھین لی گئیں اور انہیں رسیوں میں باندھ کر دیار بے دیار تشہیر کیا گیا۔ اربعین ہے آج کے دن، جہاں مومنین کی ساری علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو روز اربعین زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، زیارت امام حسین علیہ السلام کرے۔ میں صرف آپ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں۔ اماموں کا ارشاد بھی ہے، نبیوں کے فرمان بھی ہے، اور وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی آج کے دن کربلا کے اندر قبر امام حسین علیہ السلام پر موجود ہو۔ تو روایت میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کہیں بھی کھڑا ہو کے قبر امام حسین کا رخ کر کے زیارت اربعین پڑھے، آج کے دن زیارت اربعین پڑھے، کہیں بھی ہو وہیں سے پڑھے، تو خود مولا امام حسین علیہ السلام اس کا نام زائرین میں لکھوا دیتے ہیں، اور بالکل ایسا اس طریقے سے کہ جیسے خود کربلا میں قبر امام حسین کے اوپر وہ شخص حاضر ہو، امام کے زائروں میں شامل۔ لہٰذا عزیز و توجہ کریں گے، آج کسی بھی حال میں ہم سے زیارت اربعین نہ چھوٹے، چونکہ مومن کی علامت بھی ہے، اور امام حسین اس کا نام اپنے زائروں میں شمار فرماتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب امام نے ارشاد فرما دیا ہے، نبی نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مومن کی علامت ہے کہ وہ اربعین کی زیارت پڑھے، اور یہ دن نہایت اہم دن ہے، لہٰذا ان کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے، ان کا فرمان ہمارے اوپر لازم ہے۔ واللہ ما خلق اللہ شیئا الا وقد امرہ بالطاعۃ لنا۔ امام حسین کا فرمان ہے، خدا کی قسم اللہ نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا ہے مگر یہ کہ ہمیں ہماری اطاعت کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا فرمان بھی ہے، ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غل وغش وغدر۔ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جن کے دل سلامت ہو، من کل غش، ہر ایک ملاوٹ سے، ہر ایک طرح کی عیاری اور مکاری سے۔ لہذا شیعہ وہ ہوتے ہیں جو خالصتاً للہ کسی بھی امر کو انجام دیتے ہیں۔ لہذا اگر دل کے اندر خلوص نہیں ہے، خالصتاً للہ کوئی امر انجام نہیں دیا جا رہا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنا چرچا کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی بھی امر، دنیا کا کوئی بھی امر اگر انجام دیا جا رہا ہے تو وہ اطاعت نہیں ہے۔ امام حسین کا فرمان ہے، واللہ ما خلق اللہ شیء،
میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ نے کسی چیز کو بھی خلق نہیں کیا الا وقد امرہ، مگر یہ کہ اس کو حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ بالطاعت لنا، کہ وہ ہماری اطاعت کرے، ہماری پیروی کرے۔ لہذا امام کا فرمان موجود ہے، نبی کی احادیث موجود ہیں، میں بہت ساری روایتیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، مگر طول دینا مقصد نہیں ہے۔ لہذا حکم ثابت ہو رہا ہے، اور جہاں مومن کی بہت ساری علامتیں، ان علامتوں میں سے یہ علامت بھی ہے کہ روز اربعین، زیارت اربعین پڑھے، اور بہت سارے اعمال ہیں جنہیں انجام دے۔ آپ کتابوں کی طرف رجوع کریں، مفاتیح الجنان کی طرف رجوع کریں، یا دیگر ادعیہ سے منسوب جو کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کریں۔ بس عزیزو توجہ کریں گے، اور یہی اصل نیکی ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ میری جو خواہش ہو میں اسے انجام دے دوں لہذا وہ نیک ہو جائے گا۔ نیکی یہ ہے کہ ہم کو جو امام نے حکم دیا ہے ہم اس کے اوپر للہ باللہ عمل کریں۔ لہذا قرآن مجید کی آیت بھی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آپ اگر نیکی تک جانا چاہتے ہیں، آپ نیکی کو پانا چاہتے ہیں، نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہ چیز راہ خدا میں قربان کرنا پڑے گی جسے آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ لہذا ہر انسان کی اوپر لازمی ہے کہ وہ راہ خدا میں اس چیز کو خرچ کرے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہذا نبیوں نے عمل کر کے دکھایا ہے اس بات کے اوپر، ائمہ کرام نے بھی اس چیز کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم وہ چیز راہ خدا میں نہیں خرچ کر رہے ہو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، تو یاد رکھنا کہ اللہ کی نگاہ میں تمہارا عمل اس طریقے سے لائق قبولیت نہیں ہے جس طریقے سے اسے ہونا چاہیے۔ آئیے عزیزو، عزاداری امام حسین کے آخری مرحلے ہیں، آخر آ گیا ہے، اور اس درسگاہ سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ جبکہ پہلی محرم سے آج چہلم تک تقریباً 50 دن ہو چکے ہیں۔ 50 دنوں کے اندر ہم نے ان گنت مجالس کے اندر شرکت کی ہے۔ جہاں جہاں ہمیں پتہ چلا ہم نے وہاں مجلس میں شرکت کی ہے۔ ان مجالسوں میں شرکت کر لینے کے بعد ہم یہ نہ سوچے کہ ہم نے عزاداری کی، بلکہ ہم اس بات کی طرف توجہ کریں، اپنے نفس کی طرف دیکھیں، اپنی روح کی طرف دیکھیں، اپنے اوپر غور کریں کہ اتنے دن مجالسوں میں شرکت کرنے کے بعد میرے اندر تبدیلی کیا ہے، میرے اندر کیا فرق پیدا ہوا ہے پہلے دن جب عزاداری شروع ہوئی تھی اور آج جب عزاداری آخری مرحلے پر آ گئی۔ اس لیے کہ اگر میں جیسا پہلے دن تھا ایسا ہی آج بھی ہوں، جیسے پہلے تھا ویسا ہی آج بھی ہوں، جیسے پہلے بولتا تھا ویسے ہی آج بھی بول رہا ہوں، جیسے پہلے عمل کرتا تھا ویسے ہی اب بھی عمل کر رہا ہوں، میرے اندر نہ اخلاقی اعتبار سے کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ میرے اندر زبان کے اعتبار سے کوئی تبدیلی آئی ہے، تو پھر مجھے غور کرنا پڑے گا کہ میں نے عزاداری کی ہے یا نہیں کی۔ بس ایک روایت کے ذریعے سے میں سہارا لے کے بات ادا کر دوں۔ ایک شخص بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں حج کرنے کے لیے گیا تھا،
آپ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا میرا حج قبول نہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ تمہارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے آپ بیان کر دیجئے کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو امام نے اس سے بہت سارے سوالات کیے، وہ مجھے عرض کرنا نہیں ہے، میں تو اصل مقصد آپ کی خدمت میں رکھ کے بات کو آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ امام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ ایک کام کر، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ تیرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تیرے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تیری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تیرا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تیرا قربانی کو اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تیرے مکمل حج کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو ایک بات کے اوپر غور کر کہ تو جب حج کرنے کے لیے چلا تھا اور اب جب حج کر کے واپس آ گیا ہے تو اس پہلے والے حال میں اور اس اب آخری والے حال کے اندر کیا فرق ہے؟ اگر تیرے حالات جیسے حج کرنے سے پہلے تھے ویسے ہی حج کرنے کے بعد بھی ہیں تو یاد رکھ اللہ نے تیرے حج کو، تیرے عمل کو قبول نہیں کیا۔ اور اگر تیرے حالت بدل گئی ہے، حج کرنے سے پہلے تو جیسا تھا، حج کرنے کے بعد اب ویسا نہیں رہ گیا ہے، تو یقیناً چونکہ تیری حالت بدلی ہے اللہ نے تیرے عمل کو قبول کیا۔ لہذا عزیزو بالکل اسی طریقے سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ماہ محرم کے پہلے دن اور آج 40 ہو رہا ہے، اگر ان دنوں کے درمیان میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ہم اللہ کی طرف راغب نہیں ہوئے ہیں، ہم نے اللہ سے اپنے آبے کو قریب نہیں کیا ہے، ہم بارگاہ امام حسین میں آنے کے بعد بھی، عزاداری امام حسین کرنے کے بعد بھی اگر ہماری نیتیں صاف نہیں ہوئی ہیں، ہماری زبان ٹھیک نہیں ہوئی ہے، ہمارا عمل اپنی جگہ کے اوپر درست نہیں ہوا ہے، ہمارے اخلاقیات میں کسی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو ہم نے نام تو عزاداری کا دیا ہے مگر عزاداری سے کوئی درس، عزاداری سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا ہے۔ اگر آج بھی ہمارے اندر اپنی انانیت موجود ہے، آج بھی ہمارے اندر وہی غرور موجود ہے، آج بھی ہمارے اندر اسی طریقے کے حالات موجود ہیں، تو پھر ہم نے عزاداری نہیں کی ہے۔ چونکہ امام حسین کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ما خلق اللہ شیء، اللہ نے کسی کو بھی کوئی ایک شے بھی خلق نہیں کی ہے مگر یہ کہ اسے اطاعت کا حکم دیا ہے ہماری، کہ آپ ہماری اطاعت کریں۔ لہذا ہمارا بھی فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اطاعت گزار ہوں امام حسین علیہ السلام کی، ہم فرما بردار ہوں امام حسین علیہ السلام کی۔ کربلا میں امام حسین کے صحابی اصحاب کوئی ایک قبیلے کے نہیں ہیں، ایک خاندان کے نہیں ہیں، ایک نسل کے نہیں ہیں، ایک رنگ کے نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ رنگوں کے ہیں، الگ الگ نسلوں کے ہیں، الگ الگ خاندانوں کے ہیں، الگ الگ طینتوں کے ہیں، الگ الگ فطرتوں کے ہیں، مگر پھر بھی کربلا کے اندر ایسا اتحاد ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی پورے معاشرے کو ایک جگہ کریں، پورے معاشرے کو ایک جگہ متحد کریں، چونکہ ہم عزاداری اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، رضایت جناب فاطمہ زہرا، رضایت خود امام حسین علیہ السلام، رضایت جناب زینب سلام اللہ علیہ، کیونکہ انہی کی سیرت ہے، انہی کی تاثیر ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے ہی حالات میں گرفتار ہیں تو پھر تاثیر نہیں ہو رہی ہے امام حسین کی، اطاعت نہیں ہو رہی ہے امام حسین۔ لہذا ہر ایک عزادار کا فریضہ ہے، ہر ایک عزادار کے اوپر لازم ہے کہ وہ امام حسین کی اطاعت کرے، امام حسین کی تعصی کرے اور کہے کہ مولا میں اپنے لیے کچھ نہیں، میری زندگی میرے لیے نہیں ہے، میری زندگی بس اور بس آپ کے لیے، لہذا جیسا آپ کا حکم ہوگا میں انجام دوں گا۔
جس طریقے سے آپ کی رضایت حاصل ہوگی میں وہ عمل انجام۔ اور اگر آج بھی آپ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی دنیا ہی ہماری نظر میں ہے، آج بھی ہم ہر امر، ہر کام، ہر عمل دنیا کے لیے انجام دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا دنیا کچھ دینے والی نہیں ہے، دنیا سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ ہمیں کیا دے گا؟ جس دنیا نے امام حسین کو ایک قطرہ آب، ایک گھونٹ پانی نہیں دیا، ہم اسی دنیا سے لو لگائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں سب کچھ دے دے گی۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، اس دنیا سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا تو پروردگار عالم نے راستہ بنایا ہے ہماری آخرت کو سنوارنے کا۔ یہ گزرگاہ ہے جہاں سے گزر جانا ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے آئے اور آ کے گزر گئے، ایک دن ہم بھی اسی راہ کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دن گزر جائیں گے۔ اگر میرے پاس موقعیت ہوتی، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں استقرار کرتا اپنی بات، مگر فی الحال اتنی موقعیت نہیں ہے۔ لہذا توجہ، عزادارو فکر کرو، عزادارو غور کرو۔ اللہ نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے بہترین موقعیت فراہم کی ہے۔ بس میرے عزیزو، آج چہلوں میں ایک سفر تھا جو مدینے سے شروع ہوا اور کربلا میں آ کے تمام ہوا۔ پھر ایک سفر اور ہے جو کربلا میں 11 محرم سے شروع ہوا اور زندان شام پہ آ کے رکا۔ آج پھر ایک اور سفر ہے جو شام سے شروع ہو رہا ہے اور مدینے آ کے تمام ہوگا۔ یہ سفر جب شروع ہوا تھا تو تاریخی روایتیں ہیں کہ امام حسین نے اعلان کیا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جس صبح سویرے یہ سفر شروع ہو رہا تھا 28 رجب کو، تو جناب عباس اور جناب علی اکبر نے مدینے میں اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی سمجھدار بچہ اپنے گھر سے باہر نہ آئے، اس لیے کہ آج علی کی بیٹی عباس کی بہن سفر اختیار کرنے والی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، جب یہ سفر شروع ہوا تھا تو جیسے جیسے کوئی بیوی گھر سے باہر نکلتی تھی، ویسے ویسے کوئی فرد آگے بڑھتی تھی اور بیوی کو سہارا دے کے ناقے پر سوار کرتی تھی۔ جیسے ہی ایک بیوی گھر سے باہر آئی اور جناب قاسم دوڑتے ہوئے آگے بڑھے تو تاریخ نگار نے یہ جملہ لکھ دیا کہ یہ بیوی کوئی اور نہیں ہے بلکہ والدہ جناب قاسم جناب ام فروا۔ ایک اور بیوی گھر سے باہر آئی تو جناب علی اکبر آگے بڑھے، تاریخ نے جملہ لکھ دیا کہ یہ بیوی کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی اکبر کی ماں لیلا۔ ایک اور بیوی گھر سے باہر آئی، جناب عباس آگے بڑھے، تاریخ ابھی تک خاموش تھی، مگر اس بیوی نے کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا کہ یکایک باب الحوائج جناب عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ بہن، اگر پروردگار عالم نے تمہیں کوئی بیٹا نہیں دیا ہے تو آپ کربلا کے میدان میں اپنی طرف سے مجھے مولا کے اوپر قربان کر دیجیے۔ مگر تاریخ نے اب جو جملہ لکھا کہ ایک بیوی اب جیسے ہی اس نے گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھا
تو یکایک ایک طرف سے امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے، ادھر سے علی اکبر اٹھے، ادھر سے جناب قاسم آگے بڑھے، ادھر سے عباس آگے بڑھے، مگر ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی، عباس، علی اکبر، میرے قاسم، تم ٹھہر جاؤ، آج حسین اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے سوار کرے گا۔ لہذا امام حسین آگے بڑھے، جناب زینب کو ناقے کے اوپر سوار کیا، مگر عزیزو جب کربلا کے اندر 11 محرم آئی، اب یہی بیویاں ہیں، جب مدینے سے چلی تھی تو بڑا اہتمام تھا، ہماریوں پر پردے موجود تھے، سروں پر چادریں موجود تھیں، مگر آج 11 محرم کو جب کربلا سے سفر اختیار کیا جا رہا ہے تو نہ سروں پر چادریں موجود ہیں، نہ ناقوں کے اوپر محملیں موجود ہیں، نہ کوئی سوار کرنے والا موجود ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے تمام بیویوں کو اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا، ساری بیویاں جب سوار ہو گئیں تو ایک مرتبہ زینب نے کبھی داہنی طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، شاید دریا کا رخ کر کے آواز دی، عباس، تیری بہن سوار ہونا چاہتی ہے، میرے مولا، میرے بھائی حسین، زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ جب مدینے سے چلی تھی تو سوار کرنے والے موجود تھے، آج میں پھر کربلا سے سفر کر رہی ہوں، اب کوئی سوار کرنے والا موجود نہیں ہے، نہ دریا سے کوئی جواب آیا، نہ کربلا سے کوئی جواب آیا، مگر یکایک جناب زینب کے کانوں میں زنجیروں کی آواز ٹکرائی۔ اب جو جناب زینب نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، کوئی اور نہیں، ارے سید سجاد کمر کو جھکائے ہوئے آگے بڑھے اور کہا، پھوپھی اماں، شاید آپ چچا کا انتظار کر رہی ہیں، شاید میرے بابا کا انتظار کر رہی ہیں، پھوپھی اماں اب کوئی نہ آئے گا مگر سید سجاد تو موجود ہے، اے پھوپھی میرے زانوں پر قدم رکھیے اور ناقے پر سوار ہو جائیے۔ عزیزو جناب زینب اپنے ناقے پر سوار ہو گئی، مگر قافلہ اس جگہ سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ عزیزو ایک مرتبہ زینب کی نگاہ بھائی کے لاشے کے اوپر پڑی، زینب نے دیکھا، ارے بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اپنے آپے کو ناقے سے گرا دیا۔ اس کے بعد سید سجاد نے بھی ایک آواز دی، اے بابا، ارے اپنے لال کو معاف کر دیجئے گا، عالم یہ ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار ہے۔ عزیزوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج جناب زینب اس ناقے سے گری، مگر ایک دن پھر آیا جب زینب زندان شام سے رہا ہوئی اور کربلا کی سرحدوں میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ سید سجاد نے قافلے کو روکا، خود آگے بڑھے، قبر امام حسین پہ پہنچے، دیکھا، ارے ایک صحابی رسول جابر ابن عبداللہ قبر حسین پر رخسار رکھے ہوئے، حسین کا پہلا زائر ہے جو زیارت امام حسین کے لیے آیا ہے۔ جناب سید سجاد آگے بڑھے اور کہا، اے جابر، ارے میرے بابا کی قبر سے دور ہو جاؤ۔ جناب جابر نے دستے ادب جوڑ دیے، مولا کوئی خطا ہو گئی کا نہیں؟ ارے جابر خطا نہیں ہوئی ہے، تو میرے بابا کا سب سے پہلا زائر ہے، مگر آج میری پھوپھی پہلی مرتبہ کربلا آ رہی ہے، اے جابر اتنی دور چلے جاؤ کہ بیویوں کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں نہ آ سکے۔ جابر قبر امام حسین سے ہٹے، جناب سید سجاد نے اشارہ کیا کہ قافلہ کربلا کے میدان میں داخل کیا جائے۔ ادھر قافلہ میدان کربلا میں داخل ہوا، ارے ناقوں کے بیٹھنے کا انتظار بیویوں نے نہ کیا، بلکہ سب سے پہلے جناب زینب نے اپنے آپے کو ناقے سے گرایا۔ زمین کربلا ہے، حسین کی بہن زینب ہے، زینب کی تعصی میں ہر بیوی نے اپنے آپے کو ناقے سے گرایا۔ ابھی تک جو کربلا خاموش تھی، ابھی تک جو کربلا میں سناٹا تھا، یکایک یا حسین، ہائے حسین کے نعروں سے کربلا گونجنے لگی۔ بیویاں ہائے حسین یا حسین کہتے ہوئے قبر امام حسین کی طرف جا رہی تھی کہ یکایک ایک طرف سے ایک اور آواز آئی، ہائے حسین، ہائے حسین،
ادھر یہ آواز آنا تھا، بیویوں نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے بنی اسد کی عورتیں اپنے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے مشکیزیں لیے ہوئے جناب زینب کے قریب آئیں اور کہا اے بی بی معاف کیجئے گا، آپ کا بھائی بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ اے بی بی ہم اس وقت حاضر نہ ہو سکے، ہم اس وقت پرسا نہ دے سکے، مگر آج آئے ہیں اے بی بی، یہ پانی موجود ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کی قبر کے اوپر ڈالیے۔ اے بی بی اس پانی سے قبر حسین کو تر کر دی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما لے۔ الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کرتا، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی عنایت کر۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد بانی اعضا ہمارے آصف بھائی کے درجات میں بلندی عطا کر، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ الہی رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ اے میرے معبود عزاداری کے صدقے میں انہیں، ان کے گھر والوں کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ۔ پروردگار اس عزائے حسین کے صدقے میں دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ پروردگار اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کرتے۔ اے میرے معبود عزاداری کے صدقے میں کرونا وائرس سے عزاداروں کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔